سحری سے متعلق کچھ باتیں آئی تھیں، سحری کے آداب، سحری کا وقت، سحری کی فضیلتیں۔ آج کے درس میں وہ چیزیں جو روزے کی حالت میں مکروہ سمجھی جاتی ہیں یا مباح سمجھی جاتی ہیں۔ مکروہ کا مطلب ہوتا ہے جس کے چھوڑنے والے کو ثواب دیا جائے اور کرنے والے کو سزا نہ دی جائے۔ ناپسند سمجھا جاتا ہے شریعت اس کو، چھوڑنے والے کو ثواب دیا جائے اور کرنے والے کو سزا نہ ملے۔ اسی طرح ایک ٹرم ہے مباح، یہ جس کو ہم جائز بھی بولتے ہیں عام طور پر اپنی زبان میں۔ مباح کا مطلب ہوتا ہے جس کے کرنے اور چھوڑنے دونوں پر نہ ثواب ہو نہ سزا، نہ چھوڑنے اور کرنے دونوں پر نہ ثواب ہو نہ سزا، یہ مباح ہوتا ہے۔ روزے کی حالت میں کچھ چیزیں ہیں مکروہ۔ کیا چیزیں ہیں؟ پہلے بھی کچھ باتیں اشارتاً گزری۔ روزے دار روزے کی حالت میں اگر اسے اپنے اوپر خوف ہو کہ وہ اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتا تو اپنی بیوی کا بوسہ نہیں لے سکتا، یہ اس کے لیے مکروہ ہے۔ اگر خوف ہو کہ معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کا بوسہ نہ لے، اس سے بوس و کنار نہ ہو۔ لیکن اگر یقین ہے کہ وہ اپنے آپ پہ کنٹرول کر سکتا ہے تو اس کے لیے بوسہ لینا مباح ہے، جائز ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں جو لوگ کھانا نہ بناتے ہیں، کھانا بنانے والے جس باورچی وغیرہ ہوتے ہیں، ان کے لیے ضرورت کے تحت جائز ہے کہ وہ کھانا کو چکھ سکتے ہیں، کھانا کو چکھ سکتے ہیں ضرورت کے تحت۔ اب یہ ضرورت کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی طباخ ہے جو باورچی ہے، عموماً ضرورت ہوتی ہے، کبھی کبھی اس کو شک میں پڑ گیا کہ ہم نے نمک ڈالا یا نہیں، وہ چکھ سکتا ہے، کوئی دقت نہیں۔ حلق کے نیچے نہیں جانا چاہیے، چکھا اور اس کو اگل دے، پھینک دے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول نقل کیا، لا باس ان یتطعم الصائم شیء من القدر، کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ روزے دار دیگچی میں سے، برتن میں سے کچھ چیزیں چکھ لے۔ اور حضرت حسن بصری کا بھی قول اسی طرح کا آتا ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر رحمہ اللہ کا قول آتا ہے کہ شہد کی مٹھاس کو چیک کرنے کے لیے انہوں نے باضابطہ شہد کو اپنے منہ میں ڈالا اور اس کے بعد پھر اس کو پھینک دیا۔ کوشش یہ رہے کہ جو چیزیں چکھ رہے ہیں وہ حلق کے نیچے نہ آئیں، حلق کے نیچے نہیں ہیں۔ اور ضرورت کے تحت بعض لوگ کہتے ہیں کہ شوہر کسی کا سخت ہو، کسی کی بیوی، کسی عورت کا وہ ڈرتی ہے شوہر کے غصے سے، اس کے لیے جائز ہے۔ نہیں، ایسا نہیں۔ اگر ہو سکتا ہے اس کو شبہ ہو گیا ہوگی ہم نے نہیں ڈالا ہے، کھانا خراب ہو جائے گا نہیں ڈالنے پہ، تو وہ چکھ سکتی ہے بقدر ضرورت۔ اسی طرح علماء نے ٹوتھ پیسٹ کو بھی جائز قرار دیا ہے، گرچہ افضل یہ ہے کہ آپ مسواک کیجیے، افضل یہ ہے کہ آپ مسواک کیجیے۔ اور شیخ ابن عثیمین ایک بات اضافہ کرتے ہیں کہ اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ چیز آپ کے حلق کے نیچے نہیں جائے، بس حلق میں اثر ہے، یعنی معدے میں نہ جائے، اس کا خیال رکھا جائے، گرچہ اس کے اثرات کچھ حلق پہ محسوس ہوتے ہیں۔ جائز ہے لیکن افضل ہے کہ مسواک کیا جائے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں وصال ایک روزے کی قسم کہی جاتی تھی، صوم وصال، اور وصال کا مطلب ہوتا ہے کنٹینیو روزہ رکھنا۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، مسلسل کبھی کبھی 3 دن بغیر افطار کیے جو سحری کھائے روزے سے، وہ کنٹینیو روزہ ہوتا ہے، یعنی اس میں روزے دار روزہ توڑتا نہیں۔ اور اسی لیے جب سحری کی بات آئی تو ہم نے کہا تھا کہ سحری مستحب ہے، واجب نہیں۔ سحری مستحب ہے، واجب نہیں، کیونکہ امام بخاری نے اسی سے استدلال کیا ہے، صحیح بخاری میں کہا کہ سحری کھانا مستحب ہے، واجب نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ وصال کیا تھا بطور تعدیب۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ کنٹینیو روزہ رکھ رہے ہیں، افطار بھی نہیں کر رہے، سحری بھی نہیں، تو کہا کہ ہم بھی رکھیں گے۔
اللہ کے نبی نے منع کیا، کہا لا تمنا لا تواصلوا، مت وصال کرو، میں رات گزارتا ہوں، میرا رب میرے اندر مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ اب اس کی کیا تفسیر ہے؟ بعض علماء نے کہا کھلاتا پلاتا ہے یعنی میرے اندر اتنی قوت ڈال دیتا ہے کہ میں اسے برداشت کر لیتا ہوں، تم میرے جیسے نہیں ہو۔ لیکن صحابہ نے کہا رکھیں گے، آپ رکھتے ہیں۔ چنانچہ 2 دن تک کنٹینیو صوم وصال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ اکرام بھی وصال صوم وصال سے ہیں، نہ افطار ہے نہ سحری، رات میں بھی روزے کی حالت۔ جب تیسرا دن چاند دکھ گیا کہ اللہ کے نبی نے کہا اگر چاند نہیں دکھتا تو اور کرتا تاکہ تم اس سے باز آ جائے، تو جس چیز سے میں تمہیں روک رہا ہوں اس سے رکو۔ تو صوم وصال مکروہ ہے۔ گرچہ بعض صحابہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ وہ 15 دن تک کنٹینیو روزہ رکھتے تھے، یعنی بغیر افطار کیے کنٹینیو کہہ دیجئے 15 دن بھوکے حالت میں۔ تو یہ بعض صحابہ تطوعاً کیا کرتے تھے، فرض روزے میں اس سے بچا جائے۔ اسی طرح مان لیجیے تھوک آتا ہے ظہر منہ میں، تھوک کو نگلا جا سکتا ہے، تھوک کو نگلا جا سکتا ہے، لیکن بلغم اگر آتا ہے تو بلغم کو نہ نگلا جائے، کیونکہ وہ سینے کے حصہ سے یا حلق کے حصے سے وہ گندی چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے، تو وہ انسان کی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ تو بلغم کو نکلنے سے نکال دیا جائے، اس کو گھونٹا نہ جائے، اگر اب منہ میں آ جائے تو اس کو گھونٹیے نہیں، نکال دیجیے۔ تھوک اگر آتا ہے کبھی گھونٹا گیا تو کوئی دقت نہیں۔ یہ کچھ اہم مسائل تھے جن کو روزے کی حالت میں کچھ چیزیں مکروہ سمجھی جاتی ہیں اور کچھ چیزیں مباح سمجھی جاتی ہیں۔ اسی طرح ایک چیز آتی ہے چیونگم چباتے ہیں، چیونگم چبانا شدید مکروہ ہے، کیونکہ وہ کثرت سے تھوک کو جمع کرتا ہے، روزے دار کو کمزور کرنے کی وجہ بنے گا، اور اس کے اندر ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جو تھوک کے ساتھ انسان کے جسم میں جاتا ہے، تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔